بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین کو تقی قیامت کی طرف سے السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز اور زکوٰۃ۔ چونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک ہی مقام پہ اکٹھا یعنی کیا ہے، جہاں نماز کا تذکرہ اکثر مقامات پہ اللہ نے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور فروع دین میں پہلا رکن معصومین نے نماز کو رکھا ہے۔ نماز کے بعد پھر روزہ کا مقام ہے، پھر حج کا مقام ہے، پھر زکوٰۃ کا مقام ہے، اور معصوم سے روایت ہے کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ ان میں فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور اس کی علیحدہ ایک تشریح ہے، اس سمت نہیں جانا چاہتا۔ سامعین، عیون الاخبار میں فضل بن شازان کا بیان ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ نے انسانوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ نماز ربوبیت کا اقرار ہے، اور نماز غیر اللہ کی نفی ہے، اور نماز میں انسان خداوند جبار کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور نماز میں خضوع اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، اور اپنی غلطیوں کی معافی طلب کی جاتی ہے۔ اور معصوم نے فرمایا نماز میں انسان اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے زمین پر رگڑتا ہے، اور نماز کی وجہ سے انسان خدا فراموش نہیں بنتا بلکہ خدا کا ذاکر بنتا ہے۔ اور فرمایا انسان عاجزی کے ساتھ خداوند جبار سے دنیا اور دین کی توفیقات کے اضافے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ علاوہ ازیں نماز ہر طرح کے بگاڑ سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، اور فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے کا تعلق اس کے خالق و مدبر سے قائم رہتا ہے، اور نماز کی وجہ سے بندہ اپنے خالق کو فراموش نہیں کرتا، اور خالق کی یاد کی وجہ سے انسان سرکشی اور طغیانی سے محفوظ رہتا ہے، اور خدا کے حضور حاضری دینے اور اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی وجہ سے انسان خدا کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے اور ہر طرح کے بگاڑ سے بچ جاتا ہے۔ سامعین، من لا یحضر الفقیہ میں مرقوم ہے، امام علی رضا علیہ السلام کے جو جواب مسائل کے دیے تھے، محمد بن سنان نے پوچھا تھا، ان کے مسائل کے جواب میں جو لکھا تھا کہ زکوٰۃ فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے غربا کو روزی فراہم ہوتی ہے، اور دولت مند طبقہ کی دولت محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مند افراد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے معذور اور اپاہج طبقہ کی خبر گیری کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں تمہارے اموال اور نفوس کے متعلق ضرور آزمایا جائے گا، چنانچہ تمہارے اموال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا ہے، اور نفوس پر یہ واجب کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں اور نعمات پروردگار کا شکر بجا لائیں۔ اور سامعین، کمزور اور نحیف مسلمانوں پر شفقت اور مہربانی کریں، اور مساکین سے الفت رکھنی چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو ہمدردی اور غربا پروری کی تلقین بھی کرنی چاہیے،
اور اہل دولت کو نصیحت کریں کہ وہ اپنے مالی فرائض سر انجام دیں، ورنہ آخرت کا روز اللہ ان کو مفلس قرار دے گا۔ وہ لوگ مفلس ہوں گے جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اگر مفلسی سے بچنا ہے تو پھر اموال میں اللہ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمات پر اس کا شکر ادا کرے، اور خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ انہیں زکوٰۃ و صدقات اور صلہ رحمی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ دعا چاہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، اور ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عیون الاخبار میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں سے ملانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا یکجا ذکر کیا ہے، لہٰذا جو شخص نماز پڑھے اور صاحب نصاب بھی ہو، یعنی صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دے تو معصوم فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ الحدیث والسلام، آپ کی دعاؤں کا منتظر، ذاکر تقی قیامت۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔